بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہو جاتے ہیں؟ حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، اور آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں مہلت دیتا رہا ہوں جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کے خلاف صحیح کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کریں، وہ اہل جہنم ہیں۔ اور اے رسول، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب اس نے کامیابی کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی، لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش قرار دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل جامد ہیں، اور ظالم لوگ یقیناً بہت گہرے عناد میں مبتلا ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائیں، اور اللہ ایمان والوں کو یقیناً راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ اور کافر لوگ تو اس کی طرف سے ہمیشہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان پر یکایک قیامت آ جائے گی یا نامراد دن کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت اختیار کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی سے ضرور نوازے گا، اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ ہی بہترین ہے۔ وہ ایسی جگہ میں انہیں ضرور داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً بڑا دانا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بتحقیق اللہ بڑا درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ بڑا برتر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً بڑا مہربان بڑا باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں بحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان تو یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتی ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، آپ یقیناً راہ راست پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ بروز قیامت تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے؟ یہ سب یقیناً ایک کتاب میں درج ہیں، یہ اللہ کے لیے یقیناً نہایت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے نہ اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہماری صریح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے، خواہ وہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا غالب آنے والا ہے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے سب کا علم ہے، اور سب معاملات کی برگشت اللہ ہی کی طرف
طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ، اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو، وہی تمہارا مولا ہے، تو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔